بٹ صاحب کتنا ضروری ہے میاں بیوی کا رشتہ اچھا ہونا اس ایکو سسٹم کو بنانے کے لیے جس سے اولاد کی تربیت اچھی ہو سکتی ہے؟ شادی وہ اس میں 2-3 باتیں بھی کرنے والی تھیں، لیکن جو ٹائم ختم ہو جاتا ہوتا ہے، تھوڑا ٹائم ہوتا ہے ہمارے پاس. میں آپ کو بتاؤں، میں اپنے سننے والوں کو بھی بتاؤں، آپ کو بھی بتاؤں کہ جن گھروں میں میاں بیوی آپس میں لڑتے ہیں، آپس میں لڑائیاں، گھر میں روز لڑائی ہوتی ہے، اکثر گھر سے لڑائی ہوتی ہے، یہ تو بھول ہی جائیں کہ ان کے بچے جو ہیں وہ صحت مند ہوں گے ذہنی طور پہ. اللہ، یہ پاسبل ہی نہیں. صحیح، ان کے بچے 90% سائیکو ہی ہوں گے. یہ لڑائیوں کا ایسا اثر آتا ہے بچوں پہ. میاں بیوی آپس میں اپنی خواہشات میں لڑ رہے ہوتے ہیں اور وہ ان کو پتہ نہیں ہوتا بچوں پہ کیا ہو گیا ہے. صحیح جی، نمبر 1. نمبر 2، ایک بزرگ گزرے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ. ٹھیک، بہت بڑا نام ہے. ٹھیک ہے، اتنے بڑے بزرگ تھے وہ. ان کا ثوری نام بڑا، ثور کہتے ہیں بیل کو. ان کا نام کا حصہ بن گیا ثوری، بیل، سفیان ثوری. کیا کہ ایک دفعہ مسجد میں وہ اندر انٹر ہو رہے تھے تو ان کا دائیں پاؤں کی بجائے بایاں پاؤں پہلے مسجد میں چلا گیا. تو ان کو غیب سے آواز ہے کس طرح ثور کی طرح مسجد میں آ رہے ہو. اللہ اکبر اللہ. یعنی ایسا ان کا تعلق رابطہ تھا اوپر کہ ان کا الٹے پاؤں سے آنا بھی برداشت نہیں ہوا. صحیح 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 صحیح. اس سے ان کا نام پڑ گیا سفیان ثوری. صحیح صحیح. کتنے بڑے آدمی. سور کیا ہو گیا جی؟ سور کا مطلب کہتے ہیں بیل. بیل کو کہتے ہیں کہ بیل کی طرح مسجد میں آ رہے ہو. آئے ہائے، ٹھیک ہو گیا. یعنی ان کا نام ہی پڑ گیا ان کو غیب سے آواز آئی تھی. تو ایک دفعہ وہ اپنے شاگردوں میں بیٹھے بات درس دے رہے تھے تو ان کا بیٹا آ گیا کوئی 12-13 سال کا. تو وہ انہوں نے درس اپنا اور وہ تربیت بند کر کے اپنے بیٹے کو اس کے لیے کھڑے ہو گئے، بیٹے کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو کے اپنے پاس بٹھایا اور بیٹے سے بڑی محبت سے بات کی، پوچھا کہ کیسے آئے، کیا ہوا، بڑا پیار کیا بیٹے کو. جتنے وہ بیٹھا رہا اس کی باتیں اس سے باتیں کرتے رہے. باقی سارے ان کے جو شاگرد تھے جو بیٹھے. اب جب وہ بیٹا چلا گیا تو لوگوں نے پوچھا کہ حضرت چھوٹا سا بچہ تھا، آپ نے اتنا بڑا درس اور یہ سب کچھ بند کر دیا اور بچے کو اتنا ٹائم دیا اور اس طرح کیا. تو انہوں نے ایک جملہ فرمایا. انہوں نے کہا کہ میری سب سے زیادہ اکرام، میرا سب سے زیادہ اکرام کا جو حقدار ہے وہ میرا بیٹا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے سب سے زیادہ احترام یا اکرام کا حقدار میرا بیٹا ہے، میری اولاد ہے. یعنی اولاد کو عزت دو. بالکل صحیح. اگر چاہتے ہو کہ اولاد تمہاری ٹھیک ہو جائے، بہتر سی تربیت ہو جائے، تو سب سے پہلی بات یہ ہے صحیح جی اس کو عزت دو. اب اس کو چونکہ قرآن کو بھی دیکھنا پڑے گا. اس میں قرآن میں یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کیا کیا تھا یہ دیکھنا ہوگا. سورہ یوسف لوگ پڑھتے ہیں نا، سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ یہ قرآن میں کہا میں تمہیں ایسا قصہ سناتا ہوں جو اس سے اچھا کوئی قصہ ہے ہی نہیں. قرآن اللہ خود دعویٰ کر رہا ہے اس سے میں تمہیں ایسی کہانی سے نہ سناؤں، اس سے اچھی کوئی کہانی نہیں ہے. تو سورہ یوسف ہے وہ. تو سورہ یوسف میں یہ بتایا کہ باپ نے بچوں کے ساتھ کیا کرنا ہے. یعقوب علیہ السلام کے وہ 11 بیٹے تھے جنہوں نے یعقوب علیہ السلام کو اتنی تکلیف دی کہ وہ یوسف علیہ السلام کو پھینک کے آ گئے اور یہ کر دیا وہ کر دیا، سارا اتنے سال انہوں نے کیا. لیکن یہ پورا قرآن اس بات کی گواہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو ایک دفعہ تانا نہیں مارا. اللہ، یہ تم نے کیا کیا. ان کو اس بات پہ آر نہیں دلائی کہ تم بھی، حتیٰ کہ یہ کیا کہ اینڈ ہو گیا. اینڈ پہ جب جانے لگے وہ کہ جاؤ اس کے دربار میں، یوسف کے دربار میں جاؤ، تو انہوں نے کہا کہ بیٹا سارے اکٹھے نہ جانا، لہذا ہو کے جاؤ، تمہیں نظر نہ لگ جائے. کیا بات. یعنی ان نافرمانوں کا اتنا اکرام. اللہ. یہ اب اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ اولاد کا اکرام کرنا ہے اور تم نے اکرام ہی کرنا ہے اینڈ تک. نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر تھا اور کافر ہی رہا اینڈ تک. جب طوفان آ گیا تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا میرے پاس میں کشتی میں بیٹھ جا. تو اس نے کہا کہ میں نے نہیں بیٹھنا، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، پانی آئے گا پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا. تو نوح علیہ السلام نے اس نافرمانی کے باوجود اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ میرا بیٹا ہے، اس کو بچا لے. اللہ نے ڈانٹا کہ یہ تیرا بیٹا نہیں ہے، اللہ اس کے لیے دعا نہ کرے نافرمان. انہوں نے دعا، یعنی ہمیں یہ بات سکھائی کہ تم نے اپنی اولاد کے لیے کیا کرنا ہے. اب یہ باتیں اگر ہمیں سمجھ آ جائیں، آپ نے سے میں نے کہا نا کہ یہ باتیں تو ہم نے سارے سنتے ہیں کہ ماں کی درجہ، باپ کا درجہ، اولاد کا بھی ایک درجہ ہے. کیا کہنے. اب اس درجے اگر ماں باپ کو پتا ہوگا کہ اس درجے کو کس طرح سے بیہیو کرنا ہے
تو پھر اس درجے سے آپ وہ فروٹ لے سکتے ہیں جو چپ چاہتے ہیں.